بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ رب العزت کا بے بہا فضل و کرم ہے کہ جس خالق کائنات نے، جس مالک نے ہمیں پیدا فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں رزق میں برکت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج جمعرات کا دن ہے، تو جمعرات کے دن کو بڑی برکت، بڑی عظمت، بڑی رفعت حاصل ہے کہ اس دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت کا اپنے بندے پر بے بہا احسان و اکرام نازل ہوتا ہے۔ جمعرات کا دن وہ عمل ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پسند فرمایا۔ جمعرات کے دن عمل کرنے کی برکت سے بہت سارا اجر و ثواب ملتا ہے کہ جمعرات کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعرات کے دن جو بھی کام شروع کیا جائے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جمعرات کے دن حضور علیہ السلام سفر کرنے کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جمعرات کے دن سے اگر ہم نے کوئی بھی سفر کا آغاز کرنا ہے تو جمعرات کے دن کیا کریں۔ تو اس دن ناظرین کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا کریں کہ اس درود کے بدلے بہت ساری آفات و بلیات انسان سے دور ہو جاتی ہیں۔ آج میں آپ کو رزق میں برکت کا وظیفہ کہ جمعرات کے دن آپ نے کرنا ہے، ایک بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے کہ اس عمل کے کرنے سے آپ کو ڈھیر سارا رزق ملے گا۔ آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرنے لگ جائیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں رزق کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کیجئے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جمعرات کے دن آپ نے کسی بھی وقت نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھ جانا ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے نیت کر لینی ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رزق میں برکت کا وظیفہ کرنے لگا ہوں۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ کی نیت، اگر آپ کا ارادہ مضبوط نہیں ہے تو آپ کا وہ عمل کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے اپنے ذہن کو پختہ کر لینا ہے کہ میں یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عمل کر رہا ہوں، انشاءاللہ عز و جل حسین ذکر پاک کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائیں گے۔ بالکل چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ نے 2 نفل ادا کرنے کے بعد، نماز کے بعد، کوئی بھی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ نے 2 نفل ادا کر لینے ہیں۔ نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنے گھر میں چلے جانا ہے اور ایسی جگہ مصلی بچھا کر آپ نے بیٹھ جانا ہے کہ جہاں کوئی شور نہ ہو۔ آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ آپ نے تھوڑا سا آٹا ایک پیالی میں ڈال کر، ایک پیالی یا کولی کے اندر ڈال کر آپ نے اس کے اوپر شروع سے 11 دفعہ درود ابراہیمی ادا کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو آپ نے 11 دفعہ پڑھ لینا ہے درود پاک کو آغاز سے پہلے۔ پھر آپ نے سورۃ قریش کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ قریش بھی میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس کو آپ نے 11 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق اس کو پڑھنا ہے۔ اور یہ وظیفہ مکمل کر لینے کے بعد آپ نے دعائے خیر فرمانی ہے، اتنے خلوص اور اتنی نیت کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ وہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں منظور و مقبول انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیمی نماز والا درود، اس کے بعد آپ نے سورہ قریش 11 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر 11 مرتبہ، اور اس کے بعد 313 مرتبہ اسماء الحسنہ یا رزاق پڑھنا ہے۔ آپ نے ترتیب کا خیال کرنا ہے، آگے پیچھے نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے اس وظیفے کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے جس آٹے پر آپ نے دم کیا ہے اس کو آپ نے جدھر آپ نے آٹا رکھا ہوا ہے اس کے اندر مکس کر دینا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی اتنی برکتیں، اتنی فضیلتیں نازل ہوں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یعنی کہ جس طرح آسمان سے، پہاڑوں سے نیچے پانی آتا ہے، اس طرح وافر مقدار کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے رزق کا ایک وسیع آپ کو ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آج کا وظیفہ اگر اچھا لگا ہے تو اس کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ نیکسٹ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔